اذا اردت ان تکشف صدیقا سافر معه ففي السفر ينكشف الانسان يذوب المظهر وينكشف المخبر ولماذا سمي السفر سفرا الا لانه عن الاخلاق والطبائع يسفر. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پر کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں ہی اس کا ظاہر کھل جاتا ہے اور سفر میں ہی اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. اچھا، ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، پھر دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر سب کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، پھر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ انتہائی رویے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے تو سوچ سمجھ کے، اس کو آزما کے، خصوصاً اگر بڑے فیصلے کرنے. پھر یہی کہوں گی کہ یہ چونکہ بچے کے لیے نصیحت ہے، تو آپ اپنے بچے کو کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ اپنے بچے کو آپ، جیسے اس نے کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے کسی کے ساتھ، یا کوئی بزنس کرنا ہے مل کے کسی کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو اندھا دھند نہ کرنے دیں. لیکن پھر وہی بات کہ بچے نصیحت عام طور پہ کم مانتے ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں، خصوصاً جہاں پیسے کا معاملہ ہو. پچھلے دنوں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی کہ جن کی اچھی بڑی زندگی گزر رہی تھی اور شوہر نے ان کو طلاق دے دی. بہت مجھے تکلیف ہوئی. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی؟ کہنے لگی کہ بس شاید تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا. میرے فون پر ایک کال آئی اور اس شخص نے کہا کہ کسی کمپنی کا نام بتایا کہ اس میں آپ کا لکی ڈرا نکل آیا ہے، آپ اتنے دن تک اتنے پیسے جمع کرا دیں تو آپ کو ہم $50,000 دے دیں گے آپ، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو کچھ پیپر جمع کرانے. اب وہ پیسے اس کے پاس تھے نہیں. اس نے کیا کیا، جو بچوں کے کچھ جمع کیے ہوتے، کچھ اپنا زیور، کچھ ہسبینڈ کا کارڈ نکالا اور 13,000 جو تھے اس نے وہ جمع کرا دیے اس شخص کے اکاؤنٹ میں. وہ ایک شخص نہیں تھا، 2-3 تھے جو مل کے فراڈ کر رہے تھے. تو میں نے کہا تم نے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی جہاں اماؤنٹ کی بات تھی اور تم اتنا کچھ بیچ رہی تھی اور اتنا کچھ کر رہی تھی، تو اس سے کیوں نہیں بات کی؟ اس نے کہا میں نے سوچا میں اپنے ہسبینڈ کو سرپرائز ہوں گی کہ دیکھیں یہ 50,000 ہے آپ کے لیے. تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کر کے، کیونکہ بعض خواتین اس مصیبت میں پڑ جاتی ہیں، کسی دوست پہ ٹرسٹ کر لیا، مل کے کمیٹی ڈال لی، اننون لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ شروع کر دی. اب کیا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد غائب ہو گئے اور گھروں میں بڑے بڑے فساد پڑ گئے، طلاقوں تک نوبت آ گئی. تو اس لیے خود بھی کسی پر، اس کا نہیں مطلب بد اعتمادی کریں، بد اعتمادی نہیں، لیکن اعتماد کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ چلیں. ہمارے دین میں کیا ہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو کیا کرو، لکھ لیا کرو. لیکن کیا سارے لوگ اس پر عمل کرتے؟ نہیں کرتے. خصوصاً جہاں دوستی زیادہ ہوتی ہے وہاں تو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، آپ سے کیا معاملہ کرنا، آپ سے کیا لکھت پڑھت کرنی، آپ پر تو ہمیں ویسے ہی اعتماد ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنی رائے اور اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم نظر نہیں ڈالتے، تو پھر نقصان یہی ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے انسان اس کو ٹیسٹ کر لے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے سفر کرنا کسی کے ساتھ. جب انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو آپ سفر میں بہت زیادہ اپنے اوپر تصنع کا خول نہیں چڑھا سکتے، تصنع نہیں ہو سکتا اس میں، یعنی آرٹیفیشل نہیں رہ سکتے زیادہ. یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، یہ بڑے مزے کا ہے. اس میں یذوب المظہر، ذاب یذوب کا مطلب ہوتا ہے پگھلنا. تو یذوب المظہر یعنی جو اوپر چڑھایا ہوتا ہے نا وہ سب پگھل جاتا ہے، میک اپ اتر جاتا ہے، اصل حقیقت نظر آ جاتی ہے پھر بندے کی، کیونکہ میک اپ میں تو انسان کچھ سے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر ہے وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَعُوكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلْ وَلَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. اور جب تم حق پر ہو اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں یا تم پر تنقید کرنا شروع کریں تو تم خوش ہو جاؤ. یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو، کیونکہ مردہ کتے کو نہیں دھتکارا جاتا اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں. تنقید پر خوش ہو. دیکھیے
ہم اپنے بچوں کے نمبر کم آئے تو ان پر سخت ناراض ہوتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی بھی ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتے، بہت زیادہ خوش ہو جاتے. لیکن ان کی زندگی میں اگر کوئی فیلئر آ گیا کسی بھی طرح کا، کسی ایگزام میں پیچھے رہ گئے کچھ، تو ان کو تانے دے دے کے اور ان کو برا بھلا کہہ کے ان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتے کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور دوسری بڑی چیز، کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں. تمہارے بھائی نے تو یہ کیا، تمہارے کزن نے تو یہ کیا، تم بہت نکمے ہو، تم کیا کر رہے ہو. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ. جس کے ساتھ یہ ہوا ہو کہ اس کو اس طرح کے تانے پڑے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی شخصیت کیا ہو جاتی. اب آپ اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ تانے دے دے کر ان کو اور زیادہ نیچے گرا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو ہمیں بلا وجہ کی تنقیدیں نہیں کرنی، دوسری طرف اس سے اہم چیز، بچوں کو تنقید سہنی آنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ ان کو پروٹیکشن نہیں ملے گی جو آپ دیے ہوئے ہیں ان کو. کیونکہ کچھ مائیں بالکل دوسری طرف ہوتی ہیں، وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ تعریفیں بچوں کی کر رہی ہوتی، اور چھوٹی سی کامیابی کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ کمپٹیشن اور کمپیریزن کی دنیا میں نہیں رہنا. مثلاً بچہ گھر سے آتا ہے تو بتاتا ہے کہ مجھے اتنے مارکس ملے کسی سبجیکٹ میں، تو ہم اس پہ نہیں کہتے چلو الحمدللہ اچھی بات ہے. ہم فوراً کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا بتاؤ وہ جو فلاں تمہاری کلاس میں پڑھتا ہے اس کے کتنے. یہ ہے کمپیریزن اور کمپٹیشن. اب ہمارے بچے نے کچھ بھی کیا، اس پہ ہماری خوشی گئی، کیونکہ وہ جو دوسرا تھا نا کوئی، اس کے ایک آدھ نمبر زیادہ تھے. اس ایک آدھ کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے کی خوشی کو نہ خود انجوائے کیا نہ اسے انجوائے کرنے دیا. اسی وقت ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائیں گے، تم نہیں ایک دو اور لے سکتے تھے، میں نے کہا تھا نا تھوڑی سی محنت اور کرو. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں سے. آپ دیکھیے کہ جب دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو جو سے بھگاتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں آپ انہیں کیا سکھاتے ہیں؟ دائیں بائیں دیکھ کے بھاگنا. یہ کیا کہتے ہیں؟ سامنے دیکھنا. تو بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ اپنی مقصد پہ نظر رکھو، اپنی منزل پہ، دائیں بائیں مت دیکھو کیا ہو رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، آگے چلو، آگے بڑھو. جو شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے دائیں بائیں زیادہ دیکھے اور آگے کم دیکھے تو کس نتیجے میں پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا. تو اس لیے زندگی میں بھی ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک گول ہونا چاہیے اور اس پر فوکس کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی فضول باتیں چھوڑ کے اس پہ توجہ دینی چاہیے. جب انسان نہ تنقیدوں کے اوپر جاتا ہے اور نہ تعریفوں پہ جاتا ہے، نہ تعریف پہ بہت خوش ہو اور نہ تنقید پہ بہت پریشان ہو. اور بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ جب تم پر کوئی تنقید کرے تو تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہو، کچھ کرنے لگ گئے ہو. اور اس میں انہوں نے جو کہا نا کہ فالکلب المیت لا یرکل، مردہ کتے کو تو کوئی لات بھی نہیں مارتا، ولا یرمى الا الشجر المثمر، اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ بچوں کو وصیت کرنا بہت ضروری ہے. ہو سکے تو ان باتوں کو، اگر آپ اچھا لکھنا جانتے ہیں تو ان باتوں کو پورے کا پورا نہیں، لکھ کر اردو یا انگریزی میں چند پوائنٹس کی شکل میں اپنے بچے کو کسی کارڈ پر لکھ کر دے دیں، کسی پیپر پہ لکھ کے دے دیں، کسی میسج میں لکھ کر دے دیں. کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ خاص طور پر موت کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو وصیتیں کی. تو یہ وصیتیں بہت لانگ لاسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں. یہ وہ احکامات ہوتے ہیں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان خود تو مر جاتا ہے لیکن وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کے کام آتی ہے. افسوس یہ کہ ہم صرف مادی چیزوں کو اکٹھا کرنے کو اپنے بچوں سے محبت کا سبب بتاتے ہیں یا محبت جتاتے ہیں. مثلاً اگر ہم ان کو زیادہ کھلونے لے کے دے رہے ہیں یا پھر اچھے کپڑے لے کے دے رہے ہیں تو اس سے یہ کہ ان کا کمرہ ہر آئے دن نئے فیشن کے مطابق سیٹ کر کے دے رہے ہیں تو شاید یہ زیادہ محبت کی بات ہے اور اس سے ہم اپنی محبت ثابت کرنا چاہتے ہیں. یا یہ کہ ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے ان کو بہت مدد دے رہے ہیں، حالانکہ ان اے وے یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایسے بچے خود محنت کرنے کے عادی نہیں رہتے، خود پر کام نہیں کرتے، اپنی زندگی بھی جہنم بناتے اور دوسروں کی بھی، جن کو ہر کام کیا کرایہ مل جاتا ہے، جن کا ہر کام والدین ہی کر کے دے دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. تو اولاد صدقہ جاریہ کب بنتی ہے؟ جب آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے، دین کے مطابق ان کی تربیت کریں گے اور ان کو وہ باتیں سکھا کر جائیں گے جو آپ
ان کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے. یعنی جو آپ اپنے والدین کے لیے کب صدقہ جاری بندی کن باتوں میں بند ہے؟ انہوں نے جو باتیں سکھائیں ہم میں سے ہر شخص سوچے. میں اس وقت آپ کو صرف چند سیکنڈ دیتی ہوں کہ آپ غور کریں, آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی میں جائیں اور سوچیں کہ آپ کو اپنی امی کی کون سی بات اب تک یاد ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ بہت بزرگ ہو گئی ہیں, لیکن ان کی بات آپ کو یاد رہی, یا وہ بات جس نے آپ کو بہت فائدہ دیا. مجھے ایک بات جو میری امی کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا, تقریباً 6-7 سال کی تھی. ہماری دادی اماں اور ہم سب اکٹھے رہتے تھے. تو دادی اماں کے گھر میں گئی اور وہاں دادی جان نے کوئی بات کی. میں نے آ کے امی سے کہا دادی جان یوں, ابھی میں نے یہی کہا دادی جان یوں, امی نے رکھ کے اتنا تھپڑ لگایا میرے منہ پہ اور کہنے لگی آج کے بعد ادھر کی بات ادھر نہیں, ادھر کی بات ادھر نہیں. اور وہ نصیحت میں نے آج تک پکڑی ہوئی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ جو بات کسی کے سینے میں دفن ہے کبھی باہر نہیں نکلے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کسی کا راز رکھتے ہو, تم کسی پہ پردہ ڈالتے ہو, تو قیامت کے روز انشاءاللہ وہ ہمارے آبوں پہ پردہ ڈالے گا. صدقہ کرنے کی مجھے اپنی والدہ کی یاد ہے. چاہے ان کے پاس بہت کم بھی پیسے ہوں, میں ایسا محسوس ہوتا تھا, اور کچھ لوگ بار بار آ جاتے تھے, لیکن وہ ہمیشہ دیتی تھی, خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجتی تھی. بڑی خوبصورت بات ہے, اور مجھے کس سے بات یاد آئی, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنے آپ کا جائزہ لو کہ تم دنیا والوں میں سے ہو یا آخرت والوں میں سے. دنیا والوں میں سے یا آخرت والوں میں سے. مطلب کیا ہے کہ تم دنیا کے لیے جیتے ہو یا آخرت کے لیے جیتے ہو, تم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہو یا آخرت سے زیادہ محبت کرتے ہو. جب تمہارے گھر میں کوئی آتا ہے اور مال لاتا ہے تمہارے لیے یا کوئی تحفہ لاتا ہے, تو اس کے آنے پر تم کیسا فیل کرتے ہو, اور جب کوئی تمہارے گھر صدقہ لینے آتا ہے یا ضرورت کی کوئی چیز لینے آتا ہے تو تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے, تم کیا فیل کرتے ہو. اگر تو کچھ لانے والے سے تم زیادہ خوش ہوتے ہو تو وہ اس لیے کہ اس نے تمہاری دنیا میں اضافہ کیا, اور اگر لینے والے سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی آخرت کے لیے کچھ اس کو دے کر جمع کرانے پر کوئی خوشی نہیں بلکہ دل تنگ ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے تم دنیا کو ترجیح دے رہے. کچھ پیمانے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے اندر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. دعوے تو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے. تو آپ کی بات کی کہ جب نہیں بھی ہوتا تھا, کوئی بار بار آ جاتے تھے تو بھی ان کو وہ دیتی رہتی تھی, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہی دیا ان کے کام آئے گا, اور وہی دیا آپ کے دل پہ بھی رہ گیا. بعض اوقات ہم کوئی چھوٹی سی بھلائی کسی کے لیے کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی, مگر دوسرے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. مہمان بہت آتے تھے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا, اور امی کہتی تھی کہ یہ تو رحمت ہے, کوئی بات نہیں پکانے پہ, تو اس پہ خوش ہوا کرو, تو وہ بات بہت یاد آتی ہے. بالکل, جب پکاتے ہیں تو پھر وہ یاد آتا ہے کہ کیا کہا کرتی تھی. اب یہ جو باتیں ہیں اور ان پر آپ عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اگر, تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ انہیں کو ملے گا. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کون سی باتیں اپنی اولاد کو سکھا کے جا رہے ہیں, وہ کون سی وصیتیں ہم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے یاد رکھیں گے. ہمارا کیا یاد رکھیں گے؟ سوچئے, اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے, کیونکہ ہم مصروف لوگ ہیں نا ہم سب, کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے. ایک آئیڈیل گھر کا نمونہ کیا ہوتا ہے, باپ پہلے پھر بھی ٹی وی کو لگا لیتا تھا, چلو 2-3 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن اب تو ہر ایک اپنے ہی اس میں گھسا ہوا ہے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. گھنٹوں کٹھے بیٹھے لیکن کٹھے نہیں بیٹھے ہوئے. ماں کے پاس اپنا فون ہے, باپ کے پاس اپنا ہے, بچے کے پاس اپنا ہے, ہر کوئی کہیں اور ہی کنیکٹڈ ہے, آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے. اس وقت اور بھی زیادہ ضرورت ہو گئی اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں, کیونکہ مرنے کے بعد 3 چیزیں جو کام آئیں گی, ان میں سے پہلی بات ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کو میت کی بخشش کی دعا سکھا دی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو وہ دعا سکھا دی ہے کہ آپ جب فوت ہوں گے تو وہ آپ کے لیے دعا پڑھیں گے؟ وہ نہیں, شاید ہمیں خود بھی نہ آتی ہو. تو یہ کتاب ہے ایاک نستعین, اس میں سے میں انشاءاللہ آپ کو سکھا دیتی ہوں آج. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اس کتاب کا آپ کو تعارف کرا دوں. دیکھیے, کتاب کا نام ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں.
اس میں دعائیں ہیں سپلیکیشنز فار مارننگ ایوننگ اینڈ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. اس میں عام طور پر جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم ایسی چیزیں پڑھنے لگتے ہیں کہ جو اوتھینٹک نہیں ہوتی. تو ان میں سے ہر دعا کا ریفرنس دیا گیا ہے اور ہر دعا کے بعد یہ سیپریٹڈ ہے بلو کلر کے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی دعائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کی تسبیح اور درود شریف ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ اینڈ میں دیا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ مارننگ ایوننگ کے اذکار ہیں. ایک اور اچھی بات یہ کہ جن لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی ان کے لیے ٹرانسلیٹریشن نیچے دی گئی، انگلش میں عربی لکھی ہوئی ہے. آپ کسی بھی دعا کے نیچے دیکھیے عربی کے نیچے کیا لکھا ہوا، یعنی آپ کو اگر عربی نہیں پڑھنی آتی، کیونکہ مشکل یہ کہ ہمارے اب نئے بچے جو ہیں ان میں سے اکثر عربی میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی قرآن تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن حدیث کی دعائیں نہیں آتی. یہ کتاب آپ نے ان کو ایک ایک دعا کر کے سکھانی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ صبح شام پڑھی جانے والی دعائیں ہیں جن کے جو فائدے ہیں اگر کتاب کے پیچھے آپ دیکھیے میرٹس اینڈ ریفرنسز، جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں ان سب کے یہاں فائدے بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ریفرنس بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کہ کس دعا کے پڑھنے کا ثواب اور فائدہ کیا ہے. اگر آپ کو انگلش پڑھنی نہیں آتی سم ہاؤ یا آپ انگلش میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو آپ یہ کسی ایسے کو دے سکتے ہیں کتاب جو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے، ورنہ یہ کہ دعائیں تو عربی میں ہیں وہ آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. اچھا، صبح شام کی دعاؤں کے بعد آپ دیکھیے آگے ہے سپلیکیشن پروٹیکشن فرام این اینمی. اگر آپ کو کسی سے خوف ہے، خطرہ ہے، تو اس پر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. پھر پروٹیکشن ڈیورنگ دا نائٹ، کیونکہ رات کے وقت کچھ لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈرتے ہیں بچے یا ویسے پریشان ہوتے ہیں. ڈیورنگ دا سلیپ، فرائڈ ڈیورنگ دا سلیپ، اس کی دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد ایول وسپرنگز، شیطان کے وسوسے. اکثر لوگوں کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ ان کو شیطان کے وسوسے بہت آتے ہیں، تو یہ اس کی دعائیں ہیں. پھر ایول آئی، اس سے بچنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے نا بچوں وغیرہ کو، تو اس سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں. کچھ لوگ مرچیں جلا کے اور پتنی اور کیا کیا کر کے وہ، تو یہ اوتھینٹک طریقے نہیں ہیں. آپ جو پراپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے دعا کرنے کا وہ پڑھیے. پھر بلیک میجک وغیرہ کے اگینسٹ دعائیں ہیں. پھر جن وغیرہ کا اثر، اس سے بچنے کے لیے. کچھ لوگ جنوں سے بہت ڈرتے ہیں یا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، تو اس کو آپ پڑھیں. پھر اسی طرح سپلیکیشنز فار ہیلنگ، یعنی صحت کے لیے، کسی بھی طرح کی بیماری ہو. اگر کسی سکھ کو وزٹ کرنے جائیں تو اس وقت اس پہ کیا پڑھیں، ہاسپٹل میں جائیں یا گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس پہ کیا پڑھ کے دم کریں. پھر ڈیسیزڈ کے لیے، جو فوت ہو گیا ہو اس کے لیے کیا دعا پڑھیں. پھر اللہ سے استغفار، کیونکہ ہر مسئلے کا حل کیا ہے، اللہ سے توبہ کی جائے. گناہ رکاوٹ بنتے ہیں انسان کی خیر اور بھلائی میں. پھر سورو اینڈ ڈسٹریس، اگر کسی کے اندر غم ہے، دکھ ہے، ڈپریشن ہے تو اس کی دعائیں ہیں یہ پیج 52 پہ. پھر اس کے بعد ایکسپٹڈ سپلیکیشن، کہ یہ جو دعائیں پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. پھر نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے. تو یہ آپ کی دعائیں ہیں. اس میں سے اگر آپ اب نکالیں پیج نمبر 40 تو میں آپ کو دعا کہلوا دیتی ہوں. جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، جنازے کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں. اس میں دعا نمبر 5 جو ہے یہ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیجیے گا. اور اس وقت بھی پڑھتے وقت اور دعا کرتے وقت آپ اپنے والدین یا جو بھی کوئی عزیز فوت ہو چکا ہے اس کی طرف دھیان رکھیے. اپنے اگر کسی کا ہسبینڈ ہے، کسی کا بچہ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کوئی بھی، اور اگر عورت ہو تو اسی کے اگلی دعا جو ہے وہ عورتوں کے لیے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وأکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا
خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد اولاد کی دعا فائدہ دیتی ہے. اگر آپ یہ دعائیں اپنے بچوں کو سکھا دیں گی تو وہ خود بھی پروٹیکشن میں رہیں گے, ان کا دین ایمان بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا. اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنے شاگردوں کو سکھا دیں گے یا اوروں کو, بہن بھائیوں کو, گھر میں کتاب رکھی ہوگی, سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب جاریہ ہوگا, صدقہ جاریہ ہوگا. تو یاد رکھیے کہ جو وصیتیں کرنا ہوتا ہے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے لکھ کر یا زبانی کچھ نہ کچھ ان کو سکھا کر جائیں. وصیت اور نصیحت میں فرق کیا ہے؟ وصیت وہ نصیحت ہوتی ہے جس میں زندگی کے علاوہ موت کے بعد کے لیے بھی یعنی لانگ ٹرم نصیحتیں ہوتی ہیں اور تاکیدی حکم ہوتے ہیں. اب اس کتاب کا آپ نے کیا کرنا ہے, خود بھی پڑھیں گے اور کیا کریں گے. اگر بچے دور ہیں, سامنے نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ اس میں سے ٹائپ کر کے کچھ چیزیں پوائنٹس میسج کر کے دے دیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. پھر کہتی ہے بنیا عندما تنتقد احدا فبعین النحل تعود ان تبصر ولا تنظر للناس بعین ذباب فتقع على ما هو مستقبر. اے میرے بیٹے, جب تم کسی پر تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو ورنہ تم گندگی پر ہی گرو گے. ہر ایک سے اچھی بات سیکھو, اس کی خامیوں پہ مت نظر رکھو, یعنی بری چیزوں سے مت پک کرو. اب دیکھیے کہ دو طرح کی مکھیاں ہیں, شکل میں بھی بہت کم فرق ہوتا ہے. شہد کی مکھی کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ پھول پر. اور کیا لے کر آتی ہے وہاں سے؟ رس. رس سے کیا بناتی ہے؟ شہد سے کیا ہوتا ہے؟ شفا. اچھا, گندی مکھی کیا کرتی ہے؟ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. وہاں سے کیا لیتی ہے؟ گندگی. کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ جس چیز پر بھی, اور وہاں کیا چھوڑ کے آتی ہے؟ گندگی. اور اس گندگی سے کیا پھیلتی ہیں؟ بیماریاں. ایک شفا لاتی ہے اور ایک بیماری لاتی ہے دونوں ہی مکھی. کچھ لوگوں کے طریقے سے معاشرے میں خوشی پھیلتی ہے, وہ خیر پھیلاتے ہیں, خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں, ان سے فساد پھیلتے ہیں, لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے دل پھٹتے ہیں. تو بچوں کو کیا سکھانا ہے کہ تم نے اچھے لوگوں سے دوستی کرنی, اچھی باتیں سیکھنی ہے, گندی صحبت نہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کہ جو گالی گلوچ کرتے ہوں یا جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں یا کچھ بھی. اور اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں, تو کہتے ہیں ان کو اچھے دوست دیں. وہ جو باتیں ہم سے نہیں مانتے نا وہ اپنے دوستوں کو مان لیں گے. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. ہم بھی جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کا اثر لے کے اٹھتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی لیتے ہیں. پھر کہتی ہے نم باکرن یا بنیا فالبرکۃ فی الرزق صباحا واخاف ان یفوتک رزق الرحمن لانک تسحر. اے میرے بیٹے, رات کو جلدی سویا کرو کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی, اور میں ڈرتی ہوں کہ تم سے رحمان کا رزق فوت ہو جائے گا کیونکہ تم راتوں کو جاگتے ہو. کیونکہ دن کام کے لیے بنایا نا اللہ نے. تو اگر بچے دن کو سوئیں گے اور کام نہیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ آج کل کتنا مشکل ہو گیا نا, الٹا ہو گیا, سب ماں باپ پریشان. لیکن ہمیں کہتے تو رہنا چاہیے نا. اور یہ بات اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں نہیں کہنی آتی جس طرح یہ کہی گئی ہے کہ رحمان کا رزق نہ فوت ہو جائے تم سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں اور اس خیر کی بات کو عام کریں. دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. جو حق کی بات, خیر کی بات ہوتی ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ لے لیتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, وہ خیر کی بات شوق سے لے لیتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ اس سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے, وہ نہیں لیتا. تو اب ان کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو خیر کی بات نہ بتائی جائے, ان کو تو بتائی جائے نا, وہ تو لیتے رہیں. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ نہیں بچے نہیں مانتے, کوئی فائدہ نہیں نصیحت کرنے کا. یہ منفی انداز پہلے ہم اپنے سے دور کریں. اچھا ایک بات یاد رکھیے, آج بتائیں گے نا تو ہو سکتا ہے آج سنی کرتے, ہم اپنا بچپن بھی تو یاد رکھیں نا کچھ چیزیں. آپ کو پتا میرے والد نے مجھے عربی گرامر پڑھائی, مجھے اتنی مشکل لگتی تھی تو میں کہتی تھی
ٹھیک ہے یہ ساری پڑھا دیں اور میں جو ہی میں آزاد ہوں گی نا سب سے پہلے گرامر بھلا دوں گی. میں اپنے اندر کہا کرتی تھی میں بھلا دوں گی. اس وقت مجھے نہیں اچھی لگتی تھی, لیکن آپ یقین کریے کہ جو ہی مجھے ہوش آئی سمجھ آئی تو میں اتنا زیادہ گرامر پڑھنا لگ گئی کہ میرے سہارے کے نیچے کتاب ہوتی تھی, میں ہر روز اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھتی تھی, اور اس سے پھر قرآن کو سمجھنے میں سمجھانے میں بہت آسانیاں ہوئی. تو اب بچوں کی باتیں اتنی سیریس نہ لیا کریں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ تو زندگی ختم ہو گئی اور یہ تو پتہ نہیں کیا بن جائے. نہیں, وہ بچوں کی بات بچوں والی ہوتی ہے. وہ آج اگر ایک چیز کہہ رہے ہیں تو کل الٹ بھی جائیں گے اس سے. تو آپ اچھی امید رکھ کے ان کو اچھی نصیحتیں کرتے رہیں, چاہے ان کو میٹھی لگے یا کڑوی لگے. کوئی گولی میٹھی ہوتی ہے, کوئی کڑوی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں اور ان چیزوں کو پہلے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نمونے سے بھی بچے سیکھیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے کچھ کارڈز اور کتابیں جو ہے نا باہر اور بھی ہیں آپ کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نیک ہو تو یہ صالح اولاد کے لیے دعائیں, تقویٰ کی دعا جیسے ہمارے اندر پیدا ہو. پھر فرائیڈے بلیسڈ ڈے, اس کے بارے میں کہ جمعے کے دن میں کیا کیا کرنا چاہیے, اور اس کے اپنے بچوں کو بھی امپورٹنس بتائیں. یہاں تو چونکہ جمعے کا دن عام دنوں کی طرح ہوتا ہے تو کوئی مخصوص عبادت وغیرہ نہیں ہوتی, تو کون سی مصنون باتیں ہیں وہ ضرور دوسروں تک پہنچائیں. ایون آپ اگر خود لے کے مسجد کسی میں بھی بانٹ کے آ جائیں اپنے پیرنٹس کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر تو وہ بھی اچھا ہے. سیکرڈ منتھ آف محرم میں کیا کیا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح فوت شدہ کے لیے دعائیں, یہ جو دعائیں اس میں تھی نا یہ چھوٹے کارڈ کی شکل میں بھی ہیں. اگر کسی کو کوئی فوت ہو جائے آپ تعزیت کرنے جائیں تو ان کو دے کر آئیں, حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ پڑھتے رہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کا کارڈ ہے, اس میں تسبیح تکبیر وغیرہ ہے. اور اسی طرح یہ کارڈ ہے, اس میں صرف حمد کی دعا ہے. اور یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے, صحیح جامع کی حدیث ہے, امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ جو دن رات مسلسل ذکر کرنے سے بہتر ہے. اور وہ یہ دعا سکھائی, کہیں بھی آپ لگا لیں اور اس کو پڑھتے رہیں. سوال لکھا ہے کسی نے, اگر کسی کے گھر سے نیاز آئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے, کیا پھینک دیں یا کھا لیں؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ نیاز کیا ہوتی ہے. آپ بتائے گا کوئی مجھے کیا ہوتی ہے نیاز؟ عام طور پر ایک صدقہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک صدقہ ہوتا ہے جو کسی انسان کے نام پہ, جیسے کسی بزرگان دین کے نام پر دیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے. کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں پر جا کر ان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کے جانور قربانی کر کے اس کا خون جا کے وہاں جو جگہ ہوتی تھی اس پہ ملتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ مزاروں پہ جا کے وہاں پر دیگ وغیرہ چڑھاتے ہیں اور وہاں بکرے وغیرہ دے کر آتے ہیں. کئی جگہ پر ایک گاؤں میں گئی تھی تو وہاں پہ لوگ مرغے دے رہے تھے, اور وہ ہوتا ہی کہ جو مجاور بنے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو لے جاتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے, چاہے بکرا دیا جائے یا دکھاوا کیا جائے, یہ شرکیہ کام ہو جاتے ہیں. اور ایسا کھانا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو نماز جہاں اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے, سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے, وہاں قربانی بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے, کھانا بھی صدقے میں اللہ کے لیے دینا چاہیے. جب کوئی کسی اور کا نام اوپر پڑھ دیتا ہے تو پھر وہ کھانا جائز نہیں, تو وہ آپ خود نہیں کھا سکتے. ہاں اگر کوئی نان مسلم ہے تو آپ اس کو دے دیجیے, ورنہ یہ کہ پھینک دے. لیکن استاذہ اگر یہ کہیں کہ دیا تو اللہ کے نام پہ ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ ثواب ان کو پہنچے, کہ یعنی ان کو فائدہ ہو جائے اس چیریٹی, اس کھانے کا. دیکھیے ان کے پاس تو پہلے ہی بہت نیکی ہیں, تو کھانا رکھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا. اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, سنت سے ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نیت جو ہوتی ہے نا وہ دل میں ہی ہوتی, اور اس میں یہ کہ آپ کو رکھ کے باقاعدہ ایک وہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, کتابیں بانٹ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کرتے رہیں. یہ ایسے ہی جیسے زندہ کو ہم گفٹ دیتے ہیں نا, تو مرنے کے بعد ہم ایک طرح سے ان کو اس صدقہ خیرات کا ایک طرح سے ثواب بطور گفٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ خاص مخصوص طریقے سے کسی مولوی صاحب کو بلا کے اور پھر بٹھا کے اور اس کے اوپر پڑھوانا, یہ سب خود ساختہ رسم ہے, ان سے بچنا چاہیے. یہ کھانا آیا ہو اور دینے والا بھی یہ اقرار کرے کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے لیکن دن مخصوص ہے,
اس میں آپ دیکھیے کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں جو ثواب اور گناہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے؟ کسی نے 11ویں کا دن مقرر کر دیا اور اگر میں اعلان کروں کہ آج سے ہم 15ویں کو یہ کریں گے تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہی نہیں، اور ہم نے ہر وہ کام کرنا جو سنت سے ثابت۔ جی، عبادت میں، نیکی کے کام میں صرف وہ چیزیں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جو لوگوں نے خود سے خود بنا لی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ دین میں مداخلت ہے، انٹرفیئرنس ہے جو پسندیدہ ہے۔ کھانا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں، برتھ ڈے تو ایسی ایک کلچرل چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی وہ تو نہیں ہوتا کہ کسی نے کسی بدھ کے نام پہ کوئی کھانا پکایا ہوتا ہے۔ یہ کچھ دیکھیے، دو ایشوز کٹھے کر رہے ہیں آپ۔ ایک یہ ہے برتھ ڈے منانا، وہ ہمارا تہوار نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی ٹافیاں بانٹ دی اور بچے نے ٹافی کھا لی تو حرام نہیں کھایا۔ کیا ہم پیریڈز کی حالت میں مسجد میں قرآن کی کلاس اٹینڈ کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ محمد الہلالی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل عین مصلی کے اوپر نہیں بیٹھے، ایک طرف بیٹھے، کوئی چیز گدی وغیرہ رکھ کے بیٹھے تاکہ مسجد میں کوئی نجاست وغیرہ کا احترام۔ کیونکہ آپ دیکھیے، کیا کسی کے گھر میں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے آ سکتے تھے؟ چلیے تو کمیونٹی سینٹر آپ نے لے لیا، لیکن ہماری مسجدیں دنوں کو خالی ہوتی ہیں۔ دن کو اگر وہاں خواتین کی کلاسز شروع ہو جائے تو کتنی خیر پھیلے، لیکن اگر اس وجہ سے آپ روکتے رہیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہوگی۔ تو انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں انہوں نے عورتوں کو مسجد جانے کے بارے میں جو کہا ہے وہ کافی سینس رکھتا ہے۔ 3 أسئلة عن الحجاب. الأخوات يعني كلهم اختلاط، ميكس، پارٹی ميكس، مرد عورت سب اکٹھا ہو کے شادی ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا حکم حجاب، الأخوات يلبسوا حجاب في المسجد لكن تشوفوا في الشوارع ما حد يلبس حجاب، فما رأيك؟ في أخوات 3 أخوات قالوا لي إنه بناتي يتحجبن، هم من باكستان، قال ما حد يبغاهم عشان لابسين الحجاب، ما رأيك؟ عشان الحجاب يقول أنا إيش أسوي؟ يعني بناتي يلبسوا الحجاب ما حد يبغى يتزوج، هذا في باكستان 90% 90% عشان الحجاب، فالحجاب في المسجد يلبسوا حجاب کامیاب اچھی طرح پہنتے ہیں، لیکن راستہ میں دیکھے کیسے ہیں، اور پارٹی جو ہوتے ہیں مکس ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور تیسری سوال یہ ہے کہ بھائی نے گھر خریدا سود سے، پھر دوسرے بھائی نے کیوں صلہ رحمی کاٹ دیا، کیوں؟ وہ بولے کہ سود میں کیوں گھر خریدا، اس لیے وہ آنا جانا تعلق ختم کر دیا۔ اچھا، ربا، سود، یہ اللہ کا حرام، اللہ حساب کتاب کرنے والا اللہ ہے، لیکن آپ اس کو صلہ رحمی اللہ نے فرمایا تو تقطعوا ارحامکم، بولا تعلق ختم کر دیا، اس کا کیا حکم ہے؟ قطع رحمی تو نہیں کرنی چاہیے نا، یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا نا کہ وہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کے اوپر تو اپنے بہن بھائیوں کا حق ہے، وہ نان مسلم بھی ہوگا تو آپ تو اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا کیونکہ خون کا رشتہ ہے، لکم دینکم ولی دین، لیکن یہ ہے کہ رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے حجاب سے متعلق باتیں کی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے جو لیکچرز ہیں، جو میری رائے ہے وہ اس میں سب موجود ہے کہ پردہ کا حکم کیوں ہے اللہ نے دیا ہے۔ اصل میں دیکھیے، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہم خود بھی ان کو ڈھانکتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو۔ عورت بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کو جو حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ اس کے فائدے میں دیا ہے، لیکن جب ہم اس حد کو توڑتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو اس کے تفصیلی دلائل جو ہے سورۃ الاحزاب، سورۃ النور میں موجود ہے۔ سورۃ النور وہ سورت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت اسے ہم نے اتارا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، اور اس کے اندر عورتوں کو اپنی زینت چھپانے کا حکم ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے سینے ڈھک کے رکھیں، عورتیں اپنے زینت کو چھپا کے رکھیں۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جس میں شادی پارٹی ہوتی اس وقت ہم سب سے زیادہ زینت میں ہوتے، اور اس وقت ہم جب مردوں کی مجلس میں چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے لیے خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں کہ چلے ہم کہتے ہیں لو آپ تو ہر ایک پہ شک کرتے ہیں کہ شاید کوئی، نہیں، شک کی بات نہیں، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، کسی کو کسی کی کوئی بھی ادا اچھی لگ سکتی، پھر گھروں میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، آپس میں ٹرسٹ ختم ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، اس ٹرسٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے پھر زندگیاں دوبر ہو جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو اپنے وقار کو قائم رکھنا، اپنے حجاب کو قائم رکھنا،
اپنے آپ کو اس طریقے پہ رکھنا جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے. غیبت سے کیسے بچا جائے؟ ارادہ کرنے کے بچنا ہے. کیا پیریڈز میں قبرستان جایا جا سکتا ہے؟ جانا ہی کیوں ہے؟ اگر آپ کو عبرت کے لیے جانا نا تو دیوار کے پاس کھڑے ہو کر قبروں کو دیکھے اور سوچے کہ ایک دن میں بھی نیچے ہوں گی زمین کے، تو اس وقت اکیلی بھی ہوں گی اور رات بھی ہوگی اور ٹھنڈ بھی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اس کی تیاری کرنی ہے بہنوں، ہم سب نے کرنی ہے. دنیا کی رونقیں زینتیں سب ختم ہو جائے گا. وہاں جانا ہے، نہ بچوں نے ساتھ جانا ہے، نہ میاں نے جانا، نہ لوگوں نے جانا ہے، اکیلے جانا ہے. اس گھر کو سجائیں. ہم سارا وقت دنیا کے گھر سجاتے رہتے ہیں اور اس گھر کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. چیئر پہ ہم سیدھا کرتے ہیں تو ہمارا ماتھا اور ناک پھر بھی کہیں بھی نہیں لگتا. دیکھیے بہنوں کو میں ایک بات بتاتی ہوں جو میرے اپنے ایکسپیرینس میں آئی ہے اور میں نے سیکھا ہے. میں جب 10 سال پہلے کینیڈا میں تھی تو ایک دم سردی آئی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنی سخت ہوتی ہے اور کس طرح بچنا ہوتا ہے. تو میں باہر واک کرنے چلی گئی اسی طرح اپنے نارمل ڈریس میں. اب واک کر کے جب واپس آئی تو میری ٹانگ بہت اکڑی ہوئی تھی اور میں نیچے جا ہی نہیں پا رہی تھی. جانا بھی چھوڑ دیا کیونکہ جا ہی نہیں سکتی، جا نہیں پا رہی تھی. سمجھ بھی نہ آئے یہ گولی کھا وہ کھا، کوئی خاص فرق تھوڑا بہت پڑا اتنے میں. میں تو بالکل ہی کرسی پہ آ گئی. تو مجھے اس کا بڑا رنج اور غم رہتا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے. اور میں چھوڑا نہیں، مستقل کوشش کرتی رہی کہ کوئی علاج اس کا ہو جائے. الحمدللہ علاج کے ساتھ یہ کہ 3 چیزوں نے مجھے بہت فائدہ دے دیا اللہ کے فضل سے. نمبر 1 یہ کہ کلونجی آئل جو تھا اس کا میں نے اس جگہ پر مساج شروع کیا سرکولر موشن میں. اس کو ہر روز رات کو پیور کلونجی آئل سے سونے سے پہلے، اس سے وہ جگہ اکڑن جو تھی اور درد جو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. دوسری بات یہ جو درد کی دعا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ جو ہیلتھ والا گرین کارڈ ہے اس کے اندر جس جگہ درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کے پڑے. یہ دعا مجھے آتی تھی اور مجھے بھولی تھی. ایک دفعہ ہمارے گھر گیسٹ آئے میرے بھائی کے سسرال کے لوگ، تو کہنے لگے کہ آپ بہت مشکل سے چل رہی ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتی آپ کو وہ دعا یاد ہے؟ کسی نے مجھے بتائی تھی اور میں نے جب پڑھی تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اچھا آتی تھی لیکن بھولی ہوئی تھی. تو الحمدللہ وہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کی. تیسرے حدیث پڑھا رہی تھی تو یہ حدیث بیچ میں آئی کہ ہر روز ابن آدم پر اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے. چاش کے 2 نفل جو ہیں وہ ان جوڑوں کا صدقہ ہے. اس نیت سے میں نے پڑھنے شروع کی کہ یا اللہ یہ جوڑ سلامت رکھ اور میری درد دور کر دے. اور پھر میں نے بڑی مشکل سے گھسٹ کے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع کیا اور کچھ دن تکلیف میں گزرے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب میں نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں. ریسنٹلی اس وزٹ میں پھر ٹھنڈ لگی مجھے کہیں اور رائٹ لیگ کا یہی مسئلہ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ نہیں میں نے کرسی پر نہیں بیٹھنا. نیچے جانے میں اتنی مشکل کرتے 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 یعنی کبھی سانس بھی بہت پھول جاتا ہے، کبھی بہت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ نیت اور ارادہ اور دعا یا اللہ نہیں نیچے، کیونکہ سجدے کی سمجھ نہیں آتی. تو تھوڑی بہت تکلیف میں تھوڑی تو نہیں ہوتی تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان علاج کے ساتھ ساتھ نیچے جانا نہ چاہے. اچھا اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے رہتے تو وہ جو اکڑن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیت مجھے بڑی فائدہ دیتی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت پہلے حصے سے بہتر ہے. کوئی بھی کام شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے، کرتے رہو تو آسان ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی نیکی کا کوئی کام شروع کر کے تھوڑے دنوں میں گھبرا کے چھوڑ نہ دیں. لگے رہے ایک دن آپ کر جائیں گے. جیسے قرآن سیکھنا ہے، تجوید سیکھنی ہے، ترجمہ سیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، لگے رہیں آسان ہو جائے گا. اپنے اندر غصہ ہے، کچھ بری عادتیں ہیں، کنٹرول کریں. آپ دیکھیں رمضان میں شروع میں پہلا روزہ ذرا مشکل ہوتا ہے، دوسرا آسان، اور پھر اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا روزہ رمضان گزر جاتا. ہر سال ایسے نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو کام کرنا ہو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی. ٹھیک ہے، میرا آخری پیغام یہی ہوگا کہ جو سیکھ رہے ہیں وہ استقامت سے سیکھیں. جو نہیں سیکھ رہے الحمدللہ ٹیچرز بھی موجود ہیں اور بھی اس انتظامات ہیں، جس کو جو سوٹ کرتا ہے تو وہ سیکھے اور ریگولر طور پر سیکھے، کیونکہ علم زندگی ہے. علم کے بغیر انسان جاہل ہے اور جہالت موت ہوتی ہے. تو ہم زندہ مردے کیوں ہیں؟ ہمیں روشنی اور زندگی چاہیے ہمارے دلوں کو. علم حاصل کرتے رہیں. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ آئے اور ملاقات کا موقع دیا اور ہم سب نے مل کے کچھ اچھی باتیں سیکھی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے علم ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما. یا اللہ ہماری آخرت عاقبت اچھی کر دے. اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائیوں سے ہمیں دور کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے. اللہ انہیں ایمان دے. اللہ انہیں تقویٰ دے. اللہ ان کو شرم و حیا عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا سکھا. یا رب العالمین ہمیں اچھی موت عطا کرنا اور ہماری قبر کو روشن کر دینا. ہمیں جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرما. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.